ابو بکر کی تھی، فراست رسول کی تھی. اور اسی طرح جب غریب نواز کو بھیجا تو غریب نواز کو بھیجا اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا. غریب نواز نبی کی محبت اطاعت و اتباع میں ایسا فنا ہو گئے تھے کہ جب ہندوستان آئے تو لیکن قوت اس کی تھی جو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ارے زبان غریب نواز کی تھی لیکن اثر اس کا تھا جو مردوں کو حکم دے دے تو زندہ ہو جائیں. اسی لیے وہ مجھے قصہ یاد آتا ہے. دیکھیے یہاں آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں. وہ مجھے قصہ یاد آتا ہے کہ جناب عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ، یہ جنگ بدر کے بعد کی بات ہے کہ کعبہ شریف کے بغل میں ایک فیصلہ کر رہے تھے، ایک گفتگو کر رہے تھے. تو عمیر ابن وہب نے کہا کہ میرا بیٹا مسلمان کے قید میں ہو گیا ہے، اگر مجھے قرض کا معاملہ نہ ہوتا اور گھر کے کفالت کی بات نہ ہوتی تو میں ابھی جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، ختم کر دیتا. مجھ میں اتنا غصہ ہے. تو صفوان نے کہا ایسا ہے تمہارے قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری، گھر والوں کی کفالت میری ذمہ داری، تم ان کا کام تمام کر کے آ جاؤ. تو عمیر چلے گئے. اب المختصر وہاں دیکھا تو تلوار لے کر آ رہے ہیں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں ان کو آنے دو، اب وہ آ رہے ہیں. تو حضرت عمر ہٹ گئے اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عمیر کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے قید میں ہے، میں رحم چاہتا ہوں، تھوڑا رحم کر دے. کہا وہ بات دوسری ہے، مقصد کیا ہے وہ بتاؤ. کہا نہیں میں اس مقصد کیا ہے وہ بتاؤ. بار بار پوچھنے پہ جب نہیں بتایا تو نبی نے خود ہی بتا دیا. کعبہ شریف کے قریب کیا صفوان سے یہ گفتگو نہیں کر رہے تھے کہ اگر قرض کی ادائیگی نہ ہوتی، اگر گھر کی کفالت نہ ہوتی تو میں محمد کو قتل کر دیتا. اتنا سننا تھا. عمیر ابن وہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لیکن یہاں رکو مت، آؤ اجمیر والے کے پاس آؤ. آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں. جب حکومت پریشان ہو گئی تو ایک قاتل کو چنا، اس قاتل کو بلا لیا. کہا سنو غریب نواز یعنی معین الدین کا قتل کر دو، یہ زمین تمہاری ہے، اتنی حکومت تمہاری ہے. یہ بھی آگے سوچا قتل کر دوں گا، کام میرا ہو جائے گا. اپنے کپڑے کے اندر خنجر چھپا کے لے آئے. غریب نواز تقریر کر رہے تھے. جب تقریر ختم ہوئی غریب نواز نے سب کی طرف دیکھا. کہا کیا تم لوگوں کا مقصد پورا ہو گیا؟ سب نے کہا مقصد پورا ہو گیا. پھر اس قاتل کی طرف دیکھا. کیا تیرا بھی مقصد پورا ہو گیا؟ کہا میرا مقصد پورا. کہا نہیں تیرا مقصد پورا نہیں ہوا ہے، جس مقصد کے لیے آیا وہ بتا. کہا نہیں مقصد پورا. کہا اگر میری تقریر ہی سننے آیا تھا تو اپنے کپڑے کے نیچے خنجر کیوں چھپا کے آیا؟ اپنے کپڑے کے محمد عبدہ ورسولہ. لیکن فرق ہے عمیر نے مصطفیٰ کا حسن دیکھا. مصطفیٰ